اپنی قدرت کو جاری تو کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، دے دلائی آج تو کھول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، دے دلائی آج تو کھول، کلام کو نازل کر۔ اپنی آنکھیں بند کر کے خدا سے مانگے، قدرت کو جاری تو کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر، مجھے چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر، مجھے پاک کر، صاف کر، اپنے خون سے صاف کر، پاک کر، صاف کر، اپنے خون سے پاک کر، کلام کو ہر ایک جان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہے، اپنی قدرت کو جاری تو کر، کلام کو نازل کر۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ سب کلام کو مانگیں، پیروں میں اس کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اس کلام کے ساتھ۔ باقی سب دعا کریں ہاتھوں کو اٹھا کر، جس کے ہاتھ اوپر ہے وہ واقعی کلام مانگ رہا ہے۔ مانگے کلام، مانگے کلام۔ جتنی بھی کمی کمزوریاں ہیں وہ اپنے کلام سے وہ کمی کمزوریاں زور میں بدل دیا۔ او تاریخ گلوری ربارا ستارہ، میرے سیاہ وہ ساری تلوار ہے جو چیزیں وجود میں آ جائیں۔ کلام کے وسیلہ سے شفا کی قدرت کے اندر کام کرے گا، کلام کے وسیلہ سے رہائی کی قدرت کام کرے گا۔ اپنے کلام کو نازل فرما کر ناقص کر کے اب شفا اور رہائی کی بخش دے گا۔ اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند نے لوگوں کو شادمان کرے گا۔ شکر خداوند، اور تیرے کلام سے تیرے لوگ شادمان ہو جائے، مایوسیاں تیرے کلام سے باپ شادمانی میں بدل جائے، کمزوریاں تیرے کلام سے شاد زوری میں بدل جائے۔ اور یہ کہے کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں آمین، تاکہ تیرے خلاف خدا نہ کروں۔ خداوند اپنے بندہ کو مسیح کے نام میں مسا سے ہے اور روح کی بڑی قدرت تیرے بندہ کے صدا سے کام کرے۔ اپنے کلام کے لیے، آپ کے کلام کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے کلام نازل آمین یسوع کے قادر عظیم نام سے آمین۔ سر کو اٹھائیں گے، ہاللویا، 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 ہاللویا۔ مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند نے یہ مہینہ بخشا ہے،
اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے آج کا دن ہمیں دے دیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو آج کا دن نہیں دیکھ سکے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں، خدا نے ہمیں آج ایک زندگی کا اور موقع دیا ہے کہ ہم خدا میں بڑھ سکیں، خدا کی گواہی دے سکیں، خدا کے کاموں کا بیان کر سکیں، خدا کی مرضی کے مطابق چل سکیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے آج کا دن ہمیں دے دیا ہے۔ آمین۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ خدا ان کے کلام کی طرف لگاتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالے یرمیہ کی کتاب، یرمیہ کی کتاب اور اس کا 32 باب اور اس کی 26 آیت۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 32 باب اور اس کی 26 آیت۔ ملا کسی کو؟ غور سے سنیے گا، خدا یرمیہ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم سے کلام کر رہا ہے، اور کیا خدا فرما رہا ہے، خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا کی کیا مرضی ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں بعض لوگ خدا اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ مرضی کو پورا کروں۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کریں، تو اس کی مرضی آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ہاللیلویا! نکال لیا سب نے؟ بڑی غور سے سنیے گا، 32 باب اور اس کی 26 آیت لکھے، تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ یہاں خدا کا بندہ جو یرمیہ ہے، اس کے اوپر خدا کا کلام کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے، کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے۔ یعنی خدا نے اپنے کلام کو جاری کیا ہے یرمیہ کے ذریعے، اور یرمیہ آنسوؤں والا نبی ہے، رونے والا نبی ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھنے والا ہے۔ کیا رکھنے والا ہے؟ درد رکھنے والا ہے۔ آج دعا کرتے ہیں خدا ہمیں برکت دے، برکت دے۔ ہر شخص اپنی برکت کے لیے دعا کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ اپنی شفا کے لیے دعا کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ اپنے حالات کے لیے دعا کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ آپ زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام سنیے کہ برکت پانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ برکت پانے کا طریقہ کار یہ ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ اپنے دشمنوں کے لیے کیا چاہو؟ اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو۔ جب آپ کسی کے لیے برکت کی دعا کریں گے تو خدا آٹومیٹکلی آپ کو برکت دے گا۔ اگر آپ اپنے لیے ہی مانگتے رہیں گے تو پھر برکت آپ کو نہیں ملے گی۔ جب آپ دوسروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے برکت کی دعا کریں گے تو خدا آپ کے لیے برکت کھولے گا۔ آمین۔ یہاں خدا کا بندہ یرمیہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، بوجھ رکھتا ہے، اور آنسوؤں سے دعا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی قوم گناہ میں چلی جاتی ہے، تاریکی میں چلی جاتی ہے۔ آگے اگلی جو بات ہے وہ سنیے گا، خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے یرمیہ سے، دیکھ میں تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ آمین۔ یہاں خدا خود کہہ رہا ہے، یہاں یرمیہ نہیں کہہ رہا۔ یہ جو اگلی بات ہے یہ خدا کے الفاظ ہیں، یہ کسی عام شخص کے نہیں ہیں، یہ اس کے الفاظ ہے جو خالق اور مالک ہے۔ وہ فرما رہا ہے میں تمام بشر کا کیا ہوں؟ بشر سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟
انسان کو کہتا ہے میں تمام بشر کا خدا ہوں، جتنے انسان ہیں میں ان کا خدا ہوں۔ اور آگے چل کے کہتا ہے کیا میرے لیے کوئی کام دشوار یا مشکل ہے؟ دشوار کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات، ناممکن، یہ کام پاسبل نہیں ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام کسی ذریعے سے کسی طریقے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ شفا دینا میرے لیے مشکل ہے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ کیا شفا دینا میرے لیے مشکل ہے؟ بیماری کو دور کرنا میرے لیے مشکل ہے؟ تکلیفوں کو دور کرنا میرے لیے مشکل ہے؟ حالات کو بدلنا میرے لیے مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں خدا خود کہہ رہا ہے، آج کا انسان اپنے طریقے سے، اپنے ذریعے سے حالات یا واقعات سے مقابلہ کر رہا ہے، اور نا امیدی کی تاثیروں نے انسان کو دبا دیا، پریشانی کی تاثیروں نے دبا دیا، اور انسان سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے کچھ ممکن نہیں ہے، شاید میں جس طرح کا ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا واقعات ابراہیم کے تعلق سے، جب سارا کو کالنگ ہوئی کہ تیرا بیٹا ہوگا، اور اسی اگلی آیت میں خدا نے یہی کہا ہے کہ کوئی کام میرے لیے مشکل یا دشوار ہے؟ سارا ہستی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی علاج یا میڈیسن سے یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ سارا دیکھ رہی ہے کہ خدا نے تو کہہ دیا کہ موسم بہار میں تیرا بیٹا ہوگا۔ اور یاد رکھیے خدا ترتیب کا خدا ہے، نہیں خدا نے کہا کہ اگلے مہینے تیرا منڈا ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ٹائم لگتا ہے ہر کام سے، یہ نہیں کہ ہم نے دعا کی خدا آج ہی گھر بن جائے، آج ہی بن جائے، نہیں جو بننا آج پہلا مٹی آنی ہے، پھر مستری نو بلانا جائے، پھر ادھر سارا حساب لگانا جائے، پھر بننا ایٹی چھیتی نہیں بننا۔ خدا ایک ترتیب کا خدا ہے، اور خدا نے جب سارا سے کہا ہے کہ موسم بہار میں تیرا بیٹا ہوگا، اور خدا جو کہہ دے یہ ممکن ہی نہیں کہ نہ ہو، ہمارا جو خدا کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نے سارا سے کہہ دیا، اس نے سارا سے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا ہوگا۔ اب دنیا کی طاقت یا میڈیسن یا کچھ بھی کروا لو، اب یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارا اب میرے منہ سے یہ قول نکلا تیرا بیٹا ہوگا، تو اب یہ بیٹا ہوگا موسم بہار میں۔ تو جیسے ہی ایک وقت آیا ہے، ایک جیسے ان سردیاں نے پھر اگلیاں سردیاں پھر اسحاق پیدا ہو گیا انہیں۔ ہاللیلویا، خدا نے کہہ دیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میرے نزدیک کوئی کام مشکل یا دشوار ہے، اور جو دعا ایمان سے ہوگی، جو دعا کیا ہوگی؟ ایمان سے ہوگی۔ خدا ایمان چیک کرتا ہے یہ کتنا ایماندار ہے، یہ تنگی اور تکلیف میں میرے ساتھ رہتا ہے یا نہیں۔ ابراہیم کے ساتھ جب وعدہ کیا ہے تب وہ 75 برس کا تھا۔ کتنے برس کا تھا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، کسی وقت میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، کتنے برس کا تھا؟ 75 برس کا تھا۔ اور اس نے کتنا ویٹ کیا، کتنا انتظار کیا؟ 25 سال۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ آج 5 مہینے کوئی کام نہ ہوئے تو خدا نو چھاڑ دیندے ہیں، لوگ چرچ چھوڑ دیتے ہیں، کلیسیا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہ ملے خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ چیز نہیں ملی، ہمیں یہ مل نہیں رہا، ہم خدا کے پاس نہیں جائیں گے، دعا نہیں کروائیں گے، چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم خدا کے ساتھ پھر بھی چلتا رہا،
اس نے یہ سوچ کر نہیں چلا کہ خدا نے کہہ دیا ابھی تک ملا نہیں، اور یہ سوچ کر بھی نہیں خدا کے ساتھ چلتا رہا کہ خدا تو نہیں دے گا۔ وہ ایمان سے خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ کیسے چلتا رہا؟ ایمان سے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل یا دشوار نہیں ہے۔ چاہے کوڑ کی بیماری ہے نہیں جا رہی، پر میرا یسوع جس کو کہہ دے وہ کوڑ بھی شفا میں بدل جاتا ہے۔ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ 38 برس کا بیمار اتنے سالوں پر وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، یہ کام کسی ڈاکٹر یا کسی بڑے جرنل کرنل یہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بڑی سورس ہے، آج کل ڈاکٹر کو بھی جان لی بڑی سورس ہے، پتا کہ نہیں؟ کسی نے ڈاکٹر کو جانا ہے وہ بھی سورس لانی پہنتی ہے، فلانے سے تعلق ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں۔ اس سے ملنے کے لیے بھی بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ 38 برس کے بیمار نے بھی بڑے جتن کیے ہوں گے، کسی نہ کسی طریقے سے میں کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں، منجی تو میری جان چھوڑ جائے۔ کئی بیماری تو تانگ آ کے خودکشی کرن لی تیار ہو جاندے نے کہ نہیں؟ خوشی نہ خودکشی لی تیار ہو جاندے نے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیماری نہیں جا رہی، بیماری نہیں جا رہی، ساتھ بیماری بھی نہیں جا رہی اور ایمان بھی ساتھ جاتا جا رہا ہے۔ ایمان بھی جا رہا ہے اور زندگی بھی ویسٹ ہو رہی ہے۔ یہ 38 برس کا بیمار جو ہے یہ بستر پر تو ہے، امید اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، چارہ اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کی کمپلین سنیے مسیح سے کیسی کر رہا ہے۔ کمپلین کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا خداون یہ حوض کے اندر جو پہلے اتر جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ یعنی شناختی کارڈ دی لین دے جدو میرا نمبر آندا ادو لین ہی مک جاندی ہے، جویں بل بھرن جانا وا تے 4 بجے نے بل والا بینک بند ہو جاندا ہے، جیسے ہی میرا نمبر آتا ہے یہ سارا سسٹم آف ہو جاتا ہے۔ میں کروں تو کروں کیا؟ مسیح نے کہا آج تیرا علاج حوض میں نہیں ہوگا، آج تیرے کو شفا لینے کے لیے حوض میں نہیں اترنا پڑے گا، آج تیرے پاس خود شافی چل کر آیا جس کا فرمان ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے نزدیک کوئی کام مشکل یا دشوار نہیں ہے۔ تو سوچتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، انسان سوچتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ ناممکن کام ہے، یہ میرے سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا، خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس نے بھی مسیح سے یہ کمپلین کی ہے کہ میں کروں تو کروں کیا خداون، اس حوض میں تو میں جا ہی نہیں سکتا، یہاں تک تو میرا نمبر ہی نہیں آ رہا کہ مجھے شفا مل جائے۔ اس نے کہا آج تجھے نمبر لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی آج کچھ نمبر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسوع یہاں اترا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نے کہا آج ہی، کل پرسوں ترسوں نہیں، مسیح جو کہہ دے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نہ ہو۔ اس نے کہا میں تجھے جو کہہ رہا ہوں اس کو سن، خدا جو کہہ رہا ہے اس کی سنیے، انسان جو کہہ رہے ہیں ان کی نہ سنیے۔ انسان بہت کچھ کہتے ہیں، دعا کراندہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پیا، ایدے کو ٹوڑ جا، دعا نہ تنو کوئی فرق نہیں پینا، میری دعا ہی نہ کری جا، آپ کا ایمان کمزور کریں گے۔ لیکن مسیح کی بات کو سنیے، مسیح نے کہا میری سن، میں تجھے کیا کہتا ہوں، تو حوض والوں کی سنتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی طرف توجہ کرتا ہے، میری طرف کر۔ ہماری توجہ ادھر ادھر لگی رہتی ہے، خدا کی طرف توجہ نہیں لگاتے، خدا کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ اس نے کہا تو نے اپنا دھیان کہاں لگایا ہوا ہے؟ حوض کے اوپر لگایا، یہاں ایک بندہ آتا ہے وہ شفا پا کر چلا جاتا ہے، باقی تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب حوض کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ آ گیا جو حوض کا خود مالک ہے۔
اور حوض کے مالک نے کہا میری بات سن، جو میں کہہ رہا ہوں فوراً تو نے یہ کام کرنا ہے۔ جب ہم اس کی سنیں گے تو یہ نہیں خدا علی صبر کر جا، اجے میں بڑی تھکی ہاں، اجے میں تھکے ہاں، دعا نہیں کر سکتا، لک پیڑ ہو رہے، لت پیڑ، 8 گھنٹے دی نوکری دھیان نہ کر لینی ہے، صبح 8 بجے اٹھ کے نکل جانا۔ جیسے ہی دعا کا وقت آنا ہے، کلام پڑھنے کا وقت آنا ہے، ہڈیاں پیراں گوڈیاں درداں تے بہانیاں دی مشین شروع، تے دعا بھی کھیڑی ہے بیٹھ تے لیٹے دعا، بیٹھے نہیں لیٹے، بالکل ہی گل ہی گواہ چڑھی ہے، لیٹے دعا۔ خدا کو فرمائش کر رہے ہیں، خدا تو ایسا کر دے، ویسا کر دے، ویسا کر دے۔ وہ کہتا ہے میں تو ویسے ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میرے حضور آنے کی ضرورت ہے اور میری بات سننے کی ضرورت ہے۔ جہاں اس نے کہہ دیے میرے نزدیک کوئی کام دشوار یا مشکل نہیں ہے، تو پھر اب میری بات سن، جو میں تجھے کہہ رہا ہوں، نہ تو نے پرے کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا، ایک ہی کام کرنا جو میں تجھے کہتا ہوں وہ تو کر، اٹھ اور چارپائی اٹھا اور چل پڑ، رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلنا۔ مسیح نے کہہ دیا، اس نے یہ نہیں کیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اب ماجرا کیا ہے، لوگوں کا کیا ماجرا ہے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر یہ بناتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ مسیح نے پطرس سے بھی یہی کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے اس کی بھی رائے پوچھی ہے انسانوں سے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہو مسیح کے بارے میں، آپ اس کی الوہیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو۔ پطرس سے بھی یہی سوال کیا گیا ہے کہ تو میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، تو کیا کہتا ہے میرے بارے میں، تو میرے حق میں کیا کہتا ہے۔ کوئی نبی کہتا ہے، کوئی رسول کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی نبیوں میں سے کہتا ہے بڑا نبی ہے، تو کیا کہتا ہے۔ مسیح نے کہا پطرس نے کہا کہ میں جان گیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور وہ جان گیا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل یا دشوار نہیں ہے۔ اور وہ چارپائی والے نے یہ نہیں کیا کہ لوگ مجھے کیا بولیں گے، کہ میں نے چارپائی اٹھائی ہوئی ہے، آج چرچ آنے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہن بھائی بن گیا، ہن بہن بن گئی ہے، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ کلام میں لکھا ہے دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا غم کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کی سنو گے تو نیچے چلے جاؤ گے، خدا کی سنو گے تو نیچے نہیں جاؤ گے بلکہ نیچے سے اوپر آ جاؤ گے۔ اس نے چارپائی اٹھائی ہے، اس نے شرمندگی نہیں کی، دیکھا نہیں ہے، حالات نہیں، واقعات نہیں، اس نے صرف یہ بات دیکھی ہے کہ مجھے کہا کس نے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کہہ کون رہا ہے، آپ سے فرما کون رہا ہے، آپ سے بات کون کر رہا ہے۔ آپ سے جس نے بات کی ہے، آپ صرف وہ کام کریں، وہ کام چھوڑ دیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کیسا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، وہ کیا کہتا ہے میرے بارے میں، وہ کیا کہتی ہے میرے بارے میں۔ اگر آپ یہی سوچوں میں دبے رہو گے تو اسی طرح آپ کی زندگی کٹ جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی نہ سنیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع کی سنیں، جو زندگی ہے، جو رہائی ہے، جو آپ کی برکت ہے، جو آپ کی زندگی ہے۔ آج لوگ زندگی تو گزار رہے ہیں، دکھوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، ایک زندگی کا اینگل بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا؟ زندگی کا اینگل بنا لیا ہے۔ 8 گھنٹے دی روٹی اور ڈیوٹی، تھوڑی دیر دی ٹیلی ویژن، اس کے بعد کو 2 روٹیاں کھا کے تو راتی لیٹ گئے۔ ایک روٹین وائز میں زندگی ایک آ گئی ہے۔ پھر تھوڑا باہر نکلے، لوکاں ویکھیا، ملے گلے، چلے گئے۔ یہ ایک زندگی کی روٹین ہے، پر اس روٹین سے ہٹ کر بعض لوگ ہیں جو بیماری سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کس سے زندگی گزار رہے ہیں؟ بیماری سے۔ کوئی شخص اپنے خیالوں سے زندگی گزار رہا ہے،
कोई शख्स अपनी मजबूरियों से जिंदगी गुजार रहा है। कोई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दुनिया के लान तान से जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो मसीह के साथ चल रहे हैं, उनको लान तान सहना पड़ रहा है, वो फिर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। बाज बीमार ऐसे हैं कि तंग आकर अपने आप से बेजार हो गए हैं, पर वो जिंदगी फिर भी गुजार रहे हैं। बाज ईमानदार तंगी और तकलीफ के साथ है, फिर भी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। जिंदगी गुजर जाएगी, पर जिंदगी गुजारने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपको बीमारी के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आप सोचते हैं कि मैं सदा बीमार हूं, मैं सदा ठीक नहीं हो सकता, सदा मैं ऐसे का ऐसे ही रहूंगा। अजीजों, आपके लिए खुशखबरी यह है कि बीमारी के साथ जिंदगी ना गुजारें, बल्कि खुदा के बेटे यीशु के साथ गुजारें। हालेलुया, हालेलुया। आज से बीमारी भी है, कहिए मेरे साथ बीमारी नहीं, मेरे साथ यीशु मसीह है। आज से ये मत कहिए कि मैं दुखों से जिंदगी गुजार रहा हूं, ये कहिए मैं यीशु के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। आप बरकत पाना चाहते हैं, जिंदगी पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है जिसने फरमाया राह और जिंदगी। आमीन, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को देखिए, यीशु की तरफ अपनी निगाहें लगाएं। आपकी जिंदगी में गवाही नहीं बल्कि गवाहियां होंगी। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। जो काम वो कल करता था वो आज भी कर रहा है और करता रहेगा, उसका वादा है। दुनिया बेवफा हो सकती है, पर हमारा खुदा वफादार है। देखिए, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, उसकी मोहब्बत ला तब्दील है, उसकी मोहब्बत में कभी तब्दीली नहीं आती। दुआ करें खुदा के हुज़ूर, खुदा में मसरूर हो जाइए। अगर आप अपनी मुरादें पाना चाहते हैं, खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया और उसने आकर मसीह से एक ही बात कही है कि खुदावंद, मैं चाहता हूं कि कोढ़ से पाक साफ हो जाऊं। और मेरे मसीह ने उसको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं, ये किसी कोई तरीके से, ये ना मेडिसिन ना कुछ, ये जरिए से हो ही नहीं सकता। मेरे मसीह के पास गुड न्यूज़ है। उसने उससे एक ही बात कही है, मैं भी चाहता हूँ कि तू कोढ़ से पाक साफ हो जा। वो आपको ना उम्मीद नहीं करना चाहता, बल्कि आपको उम्मीद से भरना चाहता है। वो जो कहता है वो करता भी है। ये नहीं कि उसने इस किताब में जो कुछ लिखा है शायद ऐसे ही लिख दिया है या यूं ही लिख दिया गया है। ये खुदा के रूह की हदायत से लिखी हुई किताब है। ये खुदा के बारे में बताती है, ये आपके बारे में बताती है, आपके हालात के बारे में बताती है, आपकी जिंदगी के बारे में बताती है। आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, पर राह और जिंदगी एक ही है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। ओह, खुदा के साथ लिपट जाइए। आइए दुआ करते हैं, चंद लम्हे दुआ में गुजारते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं और खुदा के साथ अपना राब्ता बना लीजिए। कहिए, खुदावंद, मैं बेदिल हो चुकी हूँ। वो जितने बेदिल हो चुके हैं वो उनको नया दिल देने के लिए उतरा है। आइए सब हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए, सब हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए और खुदा के शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ओ, बीमारी भी है तो कहिए, मेरी जिंदगी बीमारी के साथ नहीं बल्कि आज से यीशु के साथ गुजरेगी। और जिसकी जिंदगी यीशु के साथ है उसके साथ बीमारी नहीं रह सकती। आइए दुआ करें खुदा के हुज़ूर, दुआ करें खुदा के हुज़ूर। खुदा में कहिए, मैं बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहते हूँ। खुदा से इल्तिजा करे, मिन्नत करे। मेरा और आपका खुदा सुनने वाला खुदा
آپ کا اور میرا خداوند شافی خدا ہے. آپ کا اور میرا خداوند رہائی دینے والا ہے. آپ کا اور میرا خداوند بندن جوؤں کو توڑ دینے والا خداوند ہے. آپ کا اور میرا خداوند ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. دعا کریں. اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے نہیں جا رہی تو آج یسوع سے کہیے وہ ہر پریشانی کا حل ہے. اس کا کلام فرماتا ہے میں نے تیرے سر کے بال تک گنے ہوئے ہیں. یہ سائنس بھی نہیں گن سکتی پر آپ کے خدا کو پتہ ہے آپ کے بال کتنے ہیں. آپ کی زندگی کیسی ہے, آپ کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں. آپ کی مشکلات کسی کو نظر نہیں آ رہی پر یسوع مسیح کو سب دکھ رہا ہے. وہ آپ کو گلے لگایا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے میری بیٹی ہے, میرے بیٹے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور اس کی محبت لا تبدیل محبت ہے. اس کی محبت لا ثانی ہے. اس کی محبت غیر فانی ہے. اس کی محبت میں کمی نہیں ہے. وہ آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ جب بھی پکارتے ہیں لکھا ہے مصیبت میں پکار تو میں تیری سنوں گا. اس نے فرما دیا تو وہ سنے گا. لکھا ہے اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. اس کا کان واقع میں ہی بھاری نہیں. اور آگے لکھے نہ ہی اس کا ہاتھ چھوٹا ہے کہ بچا نہ سکے. وہ بچائے گا بھی, چھڑائے گا بھی اور آزاد بھی کرے گا. اور مسیح نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. وہ آپ کو پوری خوشی دینا چاہتا ہوں. ویلکم جی. آئیں سب دعا کرے خدا کی حضوری میں. خدا کے لیے کوئی کام دشوار نہیں, کوئی کام اس نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے. ہماری کمزوریوں کو آج نکالے گا, ہمیں برکت دے گا. وہی حل مشکلات, حل مشکلات وہی. ہاللیلویہ تیرا شکر. ہماری مشکلاتوں کا حل وہی ہے. ہمیں کمزوریوں سے نکالنے والا وہی ہے. ہاللیلویہ. کہیں تو ہی میرا حل مشکلات ہے. ہماری ساری پرابلم کا سلوشن یسوع مسیح. یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں. یسوع کو اپنی فیملی میں آنے دیں. یسوع کو اپنے اس کام میں آنے دیں جو آپ کے لیے مشکل ہے. وہ سارے کاموں کو ٹھیک کرنے والا ہے. ربی صبر شبیرہ بلارس. 1 منٹ کے لیے سب اپنی درخواستیں خدا ان کے حضوری میں رکھیں. آپ کی کوئی بھی درخواست ہے, جیسے یرمیہ دعا کر رہا ہے اس پورے چیپٹر کے اندر, آئے ہم بھی دعا کریں. اور خدا نے اسے کہا ہے کوئی کام میرے لیے مشکل نہیں ہے, میں سب کچھ کرنے والا ہوں. آئے آج خدا ہمیں بھی کہے گا کہ کوئی کام میرے لیے مشکل ہے, میں تیرے سارے حالاتوں کو ٹھیک کر دوں گا. آئیں بتانا شروع کریں, آئیں بتانا شروع کریں, آئیں کہنا شروع کریں کہ خدا مجھ پہ رحم کر, میری پرابلم دور کر دے, میری یہ پریشانی دور کر دے, میرے گھر کو تبدیل کر دے, میرے گھر میں سے نشہ چلا جائے, میرے گھر میں سے یہ برائی چلی جائے, میرے گھر میں سے یہ خامی چلی جائے, میرے گھر میں سے لڑائی جھگڑا چلا جائے, میرے علاقے سے لڑائی جھگڑا چلا جائے. آئیں دعا کریں یسوع نام سے, آئیں دعا کریں یسوع نام سے. اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو یسوع نام سے ڈانٹے اسے. ہر طرح کی فائنینس کی کمی چلی جائے, گھروں میں سے پرابلم چلی جائے یسوع نام سے, کاروبار میں سے پرابلم چلی جائے یسوع نام سے. ساری پریشانیوں کو جانے کا حکم دیتے ہیں. گھر کے اندر پیار محبت یونٹی جاتے ہیں, اتحاد صلح سلام دی جاتے ہیں. اے خدا ہم تیرا جلال مانگ لیتے ہیں. تو ہی جلال کا باش, تو ہی جلال کا باش. ہماری مشکلاتوں کا حل تیرے پاس, ہماری برکت کا خدا کلیہ تیرے پاس, کہ تو ہی ہمارا باش. آئیں جو بیماری کی حالت میں ہیں, جو دعا کروانا چاہتے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں, تاکہ ان کے لیے ہم سب متفق ہو کر دعا کریں گے خدا ان کے حضوری میں. اور یقین مانیں آپ کی پریشانی کو آج خدا دور کرنے والا ہے. آج آپ اس پر ایمان رکھیں کہ میرا یسوع میرے حالات بدلے گا, میرا یسوع میرے حالاتوں کو تبدیل کر دے گا, اور یقیناً وہ کرنے والا خدا ہے. کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا,
یہ کام ناممکن کام ہے، لیکن یاد رکھے خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف ایک بات اپنے مائنڈ کے اندر یہ سوچ لیں کہ میرا خدا سب کچھ کرنے والا ہے۔ آپ کہیں بھی پرابلم میں ہو، صرف یہ کہیں میرا خدا سب کچھ کرنے والا ہے، آپ کی وہ ساری پرابلم حل ہوتی جائیں گی، آپ کی ساری پرابلم دور ہوتی جائیں گی۔ ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ۔ آئیں بیماروں کے لیے دعا کریں، بیماروں اور آگے آج بیماروں کے لیے دعا کریں۔ ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ۔ آپ کی مشکل کا حل یسوع کے پاس۔ تبھی اس نے کہا بہت سے دبے ہوئے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللیلویہ دیرش ہاللیلویہ دیرش۔ آئیں دعا کریں، ان بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے فریاد کریں، دعا کریں۔ یقیناً خدا، آپ یہاں دعا کریں گے، خدا آپ کے گھر میں شفا جاری کرے گا۔ شابیرہ برا سبیرہ ملارہ بابا، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ ہزاروں کو کھانا کھلانے والا ہے، وہ پانیوں پہ چلنے والا ہے، وہ پانی کے دو حصے کرنے والا ہے، وہی زندہ خدا خدا۔ ہاللیلویہ دیش۔ حل مشکلات، حل مشکلات، حل مشکلات، حل مشکلات۔ تو ہے میرا خدا، تو ہے مشکل کشا، میری سن لے دعا، مجھے دل دے۔ تو ہے میرا خدا، تو ہے مشکل کشا، میری سن لے دعا، مجھے کر دے مجھے کر دے حل مشکلات، حل مشکلات، حل مشکلات، حل مشکلات، حل مشکلات۔ تالیوں کے ساتھ
वही हल्ले होगा हर तरह की मुश्किलों का हल है मेरा यीशु है जितने मुश्किलात वही सब कुछ करता है सारी बीमारियां चली शिफा पाए शिफा आजाद हो इसी वक्त बहाल हो पूरी कुदरत की जिंदगी में काम करे अगर इनके घर में कोई बीमार है तो ये बीमारी चली जाओ चलिए फायर 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 इन द नेम ऑफ Please.
آئیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، کیونکہ یسوع نام میں موجزات ہوتے ہیں۔ ساری تاثیروں کو ڈانٹیں جو آپ کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یسوع نام سے فائر کر دیں، فائر کر دیں، فائر کر دیں، فائر کر دیں، شلا دیتے ہیں، شلا دیتے ہیں۔ آئے اپنے دشمن کو کچل ڈالیے، یسوع فائر کر دیں طرح کی شیطانی قوتوں کو جو ہمارے خلاف کام کرتی ہیں، ہماری فیملیز کے خلاف کام کرتی ہیں، باندھتے ہیں ہم یسوع، چلی جاؤ یسوع، چلی جاؤ یسوع، تیرا جلال صحیح، تیری برکت صحیح۔ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو درخواستیں آئی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی بیماریاں بھاگ جائیں۔ فائر ان دی نیم آف جیسس۔ ایک مسلم گھرانے سے درخواست آئی ہے، ہم ان کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں جسے آئے دن بلڈ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا خود بلڈ بننا شروع ہو جائے، بلڈ بننا شروع ہو جائے۔ خداوند یسوع کا بلڈ اس بچے پر مانگ لے دیں تاکہ وہ گھرانہ غیر قومیں بھی آ کر گواہی دیں کہ یسوع سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام دشوار نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا خدا ہے۔ آئیں سب تشریف رکھیں۔ جلال کے بادشاہ بے شک تو نے شفا دے دی ہے اور تو نے معجزات یہاں جاری کر دی ہیں۔ تیری قدرت کو بڑے عجیب اور جلالی طریقے سے ہم نے یہاں دیکھا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر ایک کو چھو بلیس کر بڑی برکت دے خدا یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ سب کہیں آمین، ہاللیلویا۔ آخری گیت گائیں گے بہن رشیدہ کے ساتھ مل کر۔ تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے آگے آ جائیں کیا فیل ہو جائے گا، پیچھے جو تھڑیوں پر بیٹھے ہوئے وہ اندر آ جائیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، چرچ میں جگہ ہے جی، بلا وجہ باہر نہیں بیٹھا کریں۔ چرچ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی تو آدھا سجا، ابھی کافی کام باقی ہے۔ بھائی وسیم ہے، لائٹیں لگائیں گے، دیکھیں اب آج لگاتے ہیں، کل لگاتے ہیں، اور اس کو اور اچھے طریقے سے ہم سجائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے۔ کون کون سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ اپنے گھر کو سجا رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دلوں کو سجائے کہ نہیں؟ گھر کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، چرچز کو سجائیں۔ پوری دنیا دلہن کی طرح سجنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام شخص کی سالگرہ نہیں بلکہ ہمارے پربھو یسوع کی سالگرہ۔ یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں بھائی سینٹا نہیں ہونا چاہیے یا اے نہیں ہونا چاہیے، ٹری نہیں ہونا چاہیے، سنو مین نہیں ہونا چاہیے، تے کیرل نہیں نکلنی چاہیے۔ فرشتے جب آسمان سے اترے تھے گڈریوں کے پاس تو کیا کہتے ہوئے اترے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ حال میں بالا پر خدا کی تعریف کر رہے تھے، ہاللیلویا۔ تو جو ہم کیرل بھی نکالتے ہیں وہ خدا کی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایک فرشتے ہیں، فرشتوں کی طرح خدا کی تعریف میں نکلتے ہیں۔ میں انہیں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میڈیا کے تھرو بھی کہ انہیں آپ ہی کچھ نہیں کرنا تو انہیں دوجیاں نوں ہی کچھ کرنے، آپ ہی انہیں ویلے رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا خدا واسطے، صرف نا دے بھائی جی اسی ایونجلسٹ ہاں، اسی نا دے خدا دے پرستار ہاں، انہیں آپ ہی بھی کچھ نہیں کرنا تو نہ دوجیاں نوں ہی کچھ کرنے، اور ہم مسیح کے لیے کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ کا شور بتائے گا کہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ باجی رشیدہ کے ساتھ مل کر ہم گیت گائیں گے جی کرسمس کا۔ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ گیت گائیں گے دیواروں پہ دین جلانا آج کی رات، امن کا سلطان کو ہے آنا آج کی رات۔
क्योंकि क्रिसमस के डेज हैं और हमें बढ़ चढ़कर इन गीतों में गाने के लिए हिस्सा लेना चाहिए। और प्लीज़ हाथों का इस्तेमाल करें, जिनको गीत नहीं आता वो ताली बजाकर तारीफ कर सकते हैं। दीवारों पे दीप जलाना आज की रात, दीवारों पे दीप जलाना आज की रात, अमन के सुल्तान को है आना आज की रात, दीवारों पे दीप जलाना आज की रात, दीवारों पे दीप जलाना आज की रात, अमन के सुल्तान को है आना
प्रेज द लॉर्ड। दीवारों पे आज की कौन आया है? अमन का शहजादा है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु आ गया, जिसने हमसे प्यार किया, जिससे इस जमीन पर आके हम सबको नजात दी है। हालेलुया। सो 24 नाइट की मीटिंग जो है वो रात को 10:30 बजे यहाँ पर होगी। कितने बजे? 10:30 बजे है। और कोई ये ना कहे कि उस वक्त वो कोई शॉपिंग करने गया है, आपको इसीलिए पहले बताया जा रहा है। 10:30 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक ये मीटिंग होगी और केक कटिंग भी होगी और आपके लिए डिनर भी है। एल्बर्ट भाई, डिनर का खास एहतमाम है। और उसके बाद कश्मीरी चाय जो हर साल देते हैं, आप सब फैमिली हैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ, कश्मीरी चाय भी हम देते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम मिलकर खुदा की इबादत करेंगे, हम मिलकर जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह उस रात को इस दुनिया में आया था। सो संडे की मीटिंग उसी तरह संडे को होगी, लेकिन फ्राइडे की ये लास्ट मीटिंग थी, पूरे साल की लास्ट मीटिंग थी। अब जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा हम उसमें फ्राइडे की मीटिंग शुरू करेंगे। एक ही फ्राइडे मिस होगा ना, इसके बाद वाले फ्राइडे कौन सी डेट है? आज 21 है, 28 होगी, 7 28 का जो फ्राइडे है वो मिस करेंगे। आप बताएं करें या ना करें? ना करें। मामू घर कौन जाएगा? खाला घर कौन जाएगा? पिकनिक पे कौन जाएगा? ठीक है, एक सिर्फ फ्राइडे मिस होगा, बाकी हम जनवरी से वैसे ही हम शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। सो संडे की मीटिंग जो है वो उसी तरह जारी रहेगी, उसमें छुट्टी है ना। समझो कि संडे की भी छुट्टी हो गई, तो पहले स्कूल तो छुट्टी मारने चक्कर चलते हैं, संडे की छुट्टी नहीं होगी। संडे वैसे ही हम जो है वो इबादत करते रहेंगे। और 21 जो हमारी मीटिंग होगी न्यू ईयर की, वो 31 की रात को 10:30 बजे, वो भी रात के टाइम हम 10:30 बजे करेंगे और संडे की मीटिंग उसी तरह जारी रहेगी। आमीन, हालेलुया। बताना चाहता हूँ कि पूरा साल खुदा ने फ्राइडे मीटिंग को बहुत ब्लेस किया और यहाँ पर खुदा ने बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए। बदरू गिरफ्ता आए वो आज़ाद हुए, जादूगर आए वो आज़ाद हुए, और जिनके पास औलाद नहीं थी खुदा ने उनको औलाद जैसी नेमत दी। और इस तरह की गवाहियाँ आई और खुदावन ने जिनको लोगों ने जवाब दे दिया था, खुदा ने उनको भी शिफा दी है। हालेलुया। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं और इस मीटिंग को हम अगले साल तक भी जारी रखेंगे। और बेशक खुदावन ने हमें ये खूबसूरत लम्हात दिए हैं, हमने अपने अजीज़ों के साथ सेलिब्रेट करने हैं। आप अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, लश्करों के पाक रब, आज की सारी बरकत के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहे, हमारे हाथी रहनुमा रहे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने अपने आप को, अपनी पूरी टीम को, पूरी कलीसिया को तेरे खून में छुपाता हूँ। इन दिनों हम बहुत ज़्यादा खुशी के साथ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले, और तेरा इनाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। बेशक हम अपने आप को दूसरी आमद के लिए भी तैयार करने वाले हों, ताकि जब तू आए तो हम तैयारी के साथ हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। ऐ जलाल के बादशाह, मैं पूरी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसे पूरा साल खुदा मिलकर खिदमत की है, मेहनत की है, काम किया है, फल लेकर आए हैं। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ सारी टीम के लिए, खुदा सारी मैनेजमेंट के लिए, साउंड सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए, मीडिया टीम के लिए, क्वायर के लिए, इंतजामिया के लिए, लीडर्स के लिए, मैं हर एक के लिए तो से बरकत की दुआ चाहता हूँ। जिसने भी कलीसिया में तेरे लिए कुछ भी किया है पूरे साल में, खुदा मैं उनके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। इन्हें अगले साल में और ब्लेस करना खुदा, मैं डबल बरकत इनके लिए मांगूंगा, तुझ में और तरक्की करेंगे और तेरे नाम का प्रचार और ज्यादा करने वाले।
पूरे इलाके के लिए अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, क्योंकि तू सलामती का शहंशाह है। 24 की रात को खुदाम जो नौजवान पी के झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उन सारी स्पिरिट को चले जाने का हुक्म देते हैं। हमारे इलाके से चली जाओ स्पिरिट, गंदी बदरू चली जाओ। हर जगह इबादत हो खुदा, और तेरा नाम इज्जत और जलाल। इस साल नौजवान नशा करके नहीं बल्कि इबादत करके सेलिब्रेट करें, तुझ में सेलिब्रेट करें। तेरा ही नाम हम सब की जिंदगियों में से बढ़। खुदा बेशक खुदा तूने हमारी दुआओं को सुन लिया और जवाब भी दे दिया है। जितने लोग खुदा गलियों को डेकोरेट कर रहे हैं उनके लिए भी बरकत की दुआ। हर एक को छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। पूरा साल आपने हमारी हिफाजत और निगहबानी की, आप हमारे हाथी रहनुमा हुए, हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगले साल खुदा इसी तरह तेरी पाक मर्जी है कि हम खुदा फ्राइडे मीटिंग को जारी रखने वाले हैं। मैं छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना ये नजराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिल में से लुटाए। इसके बायस अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और इनके घरों में किसी चीज की कमी ना है। और खुदा मैं साथ दुआ करता हूँ कि खुदा अगर किसी के घर में कोई कमी है तो वो कमी चली जाए। खुदा हर एक शख्स के घर के अंदर क्रिसमस के दिनों में बिलखसूस तेरी खुशियां मांग ले, तेरी बरकतें मांग ले, किसी का चूल्हा पूछा हुआ ना हो खुदा। और हमें ये फजल बख्शना कि हम खुदा फर्दन व फर्दन जितनी हमारी तौफीक है हम दूसरों की मदद करने वाले होंगे। जिनके घर में कुछ नहीं है हम उनके घर पर देने वाले खुदा, खुशी को बांटने वाले खुदा। मेरे अजीजों खुशी बांटने से बढ़ती है और जब हम किसी को देते हैं तो खुदा हमारे लिए आसमान खोल देता है। बाइबल में भी लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। इस साल इस क्रिसमस पर आप लाजमी आप जिस फैमिली को देखते हैं, जिस शख्स को देखते हैं, कपड़े नहीं है, घर के अंदर चीजें नहीं है, आप जरूर जितना आपसे हो सकता है आप लाजमी करें। खुदा ने तमाम को बड़ी बरकत देना और तौफीक देना कि ये इस नेकी से पास ना रहे, इस नेकी को करने वाले खुदा। बाइबल में लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद उसे मुसीबत के दिन छुड़ाए। खुदा हम दुआ करते हैं कि हमारी कौम में कोई भी मोहताज ना रहे, कोई भी लाचार ना रहे, हर एक के लिए बरकत की दुआ। बड़ी बरकत देना, पूरी कलीसिया को बड़ी बरकत देना। खुदा जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने अपने बंदा के वसीला से किया है। बेशक तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने बंदा को और ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। हमें छू ब्लेस कर बड़ी बरकत दे। संडे मीटिंग हम तेरे लहू में छुपा देते हैं। आने वाले दिनों में जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब के सब तेरे खून में छुपा दे। छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगे हमने बड़ी ईमान से पाया खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने हमें सिखाया तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर जमीन पर भी हमारे रसूल की लाश में और इस सामने कर्जा को माफ कर दे, तुम्हारे कर्जा माफ कर, इस माशूम कर दे कि अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाफिज जमात के साथ, मुल्क इस्राइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से कहिए आमीन। खुशी से कहिए आमीन। आज की सारी बरकत के लिए जोरदार तालियां बजा दें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एक बार फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस बिजी टाइम में भी खुदावंद के लिए वक्त निकाला। और जो खुदावंद को देता है, चाहे वो वक्त है, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे वो अपनी जो है वो एफर्ट है, खुदावंद उसके लिए आसमान खोलता है। पूरा साल जो आपने कलीसिया के साथ मिलकर काम किया है, मेहनत की है और रूहों को जीता है, मैं इसके लिए भी आपके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। कोई गवाही देना चाहता है तो वो सामने आ सकता है जिसकी जिंदगी में खुदा ने कोई भी काम किया। कोई है? जी बाजी थोड़ा
थोड़ा सीख मसीह यीशु में आपको एक मरतबा फिर तेरे से सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि पिछले मंगल को मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। वो उनको कोलेस्ट्रॉल है और उनका ब्लड प्रेशर मेरे हाथ से हाई हो गया था। हम बाज़ार गए हुए थे, बाज़ार से अच्छे हाथ से घर में आए हैं, खाना वाना वहीं से खा लिया था, तो घर आए हैं तो कॉफ़ी बना के मैंने दी है, तो कपड़े चेंज किए उन्होंने और वॉशरूम से होके आए हैं, तो एकदम उनकी ना सांस ही नहीं सही चल रही है, एकदम उनकी ऐसे था जैसे उनकी सांस बंद हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, पहले भी हो जाती इस तरह उनकी अक्सर तबीयत खराब। तो इस वक्त जब उनकी तबीयत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा हो गया था, मैं इतना घबरा गई थी। फेलिक्स की घर पे नहीं था, उस दिन कैरल थी और ये फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा था, और मैं इतनी बेबस अपने आप को महसूस कर रही थी। मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, मैं ना रिक्शा लेके आने के काबिल हूँ कि मैं इनको छोड़ के जाऊँ रोड तक रिक्शा ही ले आऊँ, अकेली थी बिल्कुल। और फिर मुझे यही खुदा ने मेरे जहन में डाला, मैंने फ़ोन किया हनी भाई को, मैंने कहा हनी भाई फेलिक्स इधर ही है? कहते जी इधर ही है। कहते क्या बात है बाजी? मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब और घर पे कोई भी नहीं है, वो ऐसे तड़प रहे थे बेचारे, इतना उनका सांस ही नहीं आ रहा था। तो मैंने हनी भाई को बोला हनी भाई आप दुआ करें, अब इस वक्त तो मैं नामुमकिन है कि मैं कहीं इनको लेके भी जाऊँ अकेली, तो आप ऐसा करें फेलिक्स को भेज दें ताकि वो बाइक चला के हम उनको हॉस्पिटल तक लेके जाएं कार्डियो में। तो फिर मैंने हनी भाई को बोला हनी भाई आप प्रे करें उनके लिए। मैंने स्पीकर खोल के उनके कान पे रखा और खुदा उनका शुक्र है कि पूरा घंटा तक वो तड़पते रहे थे। और जब दुआ की ना, मतलब उसी दौरान ही मैंने दुआ वैसे करवाई थी, तो जब दुआ हुई तो उनको इतना सुकून आ गया कि वो साथ ही उनको नींद भी आ गई, इतने वो पुरसकून हो गए थे। ये सारा इज्जत और जलाल में अपने वही शिफा देने का नंबर और उसी के नाम से शिफा जारी होती है। हले मुश्किलात कौन है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, हमने किसको पुकारना है? यीशु को, और वही हमारी मुश्किलातों को हल करता है। हालेलुया। आते रहे जब तक एक दूसरे से मिले और कहे यीशु आपसे प्यार करता है। एडवांस में मैरी क्रिसमस भी कर सकते हैं। एडवांस में मैरी क्रिसमस।